نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العلي العظيم۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو ہم الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ جمعے کا دن ہو، عام جمعے کا دن بھی جو رمضان المبارک کا نہیں ہوتا وہ بھی فضیلت والا ہوتا ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، ہفتے کی عید ہے، اور رمضان کا تو ہر دن بڑا بابرکت ہوتا ہے، اس لیے اس کا جمعہ اور زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ اور آخری جمعہ بھی یقیناً جمعے کا دن ہے، اس لیے بہت بابرکت ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ الوداع جمعہ کوئی تہوار ہے یا اس کی الگ سے کوئی خصوصیت یا فضیلت ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جمعے کا دن ہمیشہ سے محترم ہے، لیکن رمضان کا آخری جمعہ جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداع جمعہ کہتے ہیں، شرعی لحاظ سے نہ تو وہ کوئی تہوار ہے اور نہ اس کی کوئی اضافی فضیلت ہے، الگ سے کوئی فضیلت ہے اس کی۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ لہذا جب تہوار نہیں ہے تو اس آخری جمعے میں نئے کپڑے بنانے کو لازم سمجھنا جسے تہوار پر ہوتا ہے، یہ بھی کوئی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نئے کپڑے بنائے، روز بنائیے، ہر جمعے کو بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن منع اس وقت ہو جاتا ہے جب کپڑے بنانے کو یا کسی خاص عمل کو لازم اور ضروری سمجھا جانے لگے یا اس کو عبادت کا رنگ دیا جانے لگے، تب منع ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نئے کپڑے پہننے کو منع کر رہے ہیں، نئے کپڑے پہنیے، لیکن یہ سمجھ کر کے نہ پہنیے کہ آج نئے کپڑے پہننا ضروری ہے یا یہ تہوار ہے، یہ ہے۔ ہاں البتہ اچھا یہاں پر یہ بات بھی صاف کر دینی ضروری ہے کہ بعض مرتبہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جمعہ جیسے قریب آتا ہے الوداع جمعہ ایک میسیج بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ اگر جمعۃ الوداع کے دن، الوداع جمعے کے دن ایک خاص طریقے سے نماز پڑھ لی جائے اتنی رکعت اور اس میں فلاں سورت پڑھ لی جائے فلاں رکعت میں، تو اس کی پچھلی تمام جتنی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ سب کی طرف سے وہ کفارہ ہو جاتی ہے نماز، جس کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ تو ایسے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بھی ایک فضول بات ہے۔ اگر کسی کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو نماز اس کو پڑھنی ہی ہوں گی، چاہے وہ 1 ہو چاہے 1000 ہو۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، کسی کی نماز چھوٹ گئی ہے غفلت کی وجہ سے، 2 گناہ کیے ہیں اس نے، ایک تو نماز چھوڑنا سخت ترین گناہ ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں غفلت برتنا۔ اب توبہ استغفار کرتا ہے آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کی وجہ سے اس کا غفلت کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو نماز اس نے چھوڑی ہے وہ تو پڑھنی پڑے گی، وہ تو اس کے ذمے میں ادھار ہے۔ اب وہ نماز چاہے جتنی بھی ہو جائیں، جتنی زیادہ چھوڑی ہوں گی اتنی زیادہ پوری کرنی پڑیں گی، لیکن ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ الوداع جمعے کے دن 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لی جائیں، فلاں رکعت میں فلاں سورت اور فلاں رکعت میں فلاں سورت، تو اور وہ سب پہلی نمازیں کے پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ پھر
اس آخری جمعے کو ہم کیا کریں؟ جمعے کا آخری جمعہ ہے اور رمضان کا آخری دن ہے، ان تمام دنوں میں ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، احتساب کریں اپنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں دیا تھا، اس کے ہر ہر لمحے میں انوارات اور برکات برس رہے تھے، اور خوش نصیب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا رمضان سے؟ کیا رمضان المبارک کے جو ہمارے اوپر حقوق تھے ہم نے ادا کر دیے نہیں کیے؟ رمضان المبارک میں وہ بے شمار خوش نصیب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی مغفرت فرما کر کے ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، کیا ہم ان میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں۔ جب ہم بالکل ایمانداری سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں گے، اپنا احتساب کریں گے، اپنی صبح و شام کی مشغولیات کو دیکھیں گے، تو ہمیں یقیناً ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس طریقے سے ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نہیں اٹھا سکے۔ لہٰذا اس کوتاہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجیے، اور اللہ نے رمضان کی نعمت دے دی ہے اس پر شکر بھی ادا کیجیے۔ دو ہی کام ہوتے ہیں، اللہ اگر کسی نیک کام کی توفیق دے دے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جب وہ نیک کام یا اچھا کام کر لیا جائے پھر اللہ سے استغفار کیا جائے کہ اللہ تو نے توفیق دی تھی لیکن جیسا کرنے کا حق تھا ہم ایسا نہیں کر سکے ہیں، اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ تو جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ کا اور اعمال پر استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، جب اللہ توفیق دے رہا ہے، روزے رکھوا رہا ہے، نمازیں پڑھوا رہا ہے، تراویح بھی پڑھ لی ہیں ہم نے، تو اس کی ذات سے ہمیں یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے قبول کرنا، وہ اس کا فضل ہے، کر لے ہماری خوش نصیبی ہے، نہ کرے تو ہماری عبادت اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی بارگاہ عالی میں پیش کی جا سکے۔ اس لیے احتساب کا دن ہے، اور یوں بھی ہمیں احتساب کرنا ہے، حساب لگانا ہے اپنے اعمال کا کہ رمضان میں ہم نے صحیح اعمال کیے یا نہیں کیے۔ ایک حدیث ہے آپ نے سنی بھی ہوگی، اور اس کو سناتے ہوئے سنتے ہوئے ڈر لگنے لگتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر، جیسے یہ ممبر ہے اس طریقے سے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے۔ 3 پیڑیاں ہوتی تھی، ابھی بھی 3 ہیں، ممبر کی 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو جب آپ نے پہلی پیڑی پر پاؤں رکھا آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری پیڑی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن آمین کس بات پہ کہی جا رہی ہے اس کا علم نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں معلوم کیا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو ایسا عمل آج کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کرتے نہیں ہیں عام طور پر، یعنی پیڑی پر آپ جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، لیکن کبھی آمین کہنے کا آپ کا گویا معمول نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں جو در حقیقت بد دعائیں ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم آمین کہو، تو میں نے آمین کہی ہے۔ کیا ہیں وہ دعائیں؟ پہلی دعا یہ تھی جو جبرائیل امین نے کی ہے، جب میں نے پہلی پیڑی پر پاؤں رکھا جبرائیل نے کہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مقدس مہینہ ملا ہو اور اس میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ میں نے کہا آمین۔ آپ غور فرمائیں، یہ محض سن لینے کی باتیں نہیں ہیں، غور کرنے کی باتیں ہیں۔ بد دعا کرنے والا شخص جبرائیل ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے،
اور آمین کہنے والی ذات تمام رسولوں کے سردار ہے. جمعے کے وقت بد دعا کی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں بد دعا کی جا رہی ہے، اور اس شخص کے لیے ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ملا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. آپ نے فرمایا آمین. کوئی شک کر سکتا ہے اس بد دعا کے قبول ہونے میں؟ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم اس کی زد میں نہ آ جائیں. دوسری پیڑھی پر آپ نے پاؤں رکھتے ہوئے آمین کہا تھا. جبرائیل نے حضرات صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس قدر ہیں کہ ہر امتی ان کے احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتا کبھی بھی، چاہے پوری زندگی ہر لمحے درود پڑھتا رہے. احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی مجلس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا جائے. اگر کسی کے سامنے حضور کا ذکر آ رہا ہے درود شریف نہیں پڑھتا، اس کے لیے بھی بد دعا ہے کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے. ایک تو یہی ہے، اور درود شریف پڑھنے کے اتنے فضائل ہیں. اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اس کی تنگی دور ہو جاتی ہے، اس کی معاشی حالت درست ہو جاتی ہے. بے شمار فوائد ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فضائل درود میں بہت سارے فضائل جمع کر دیے ہیں فضائل اعمال میں. دوسرا شخص وہ تھا. تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری مرتبہ جبرائیل نے مجھ سے کہا جب میں نے تیسری پیڑھی پر پاؤں رکھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت اور ان کی اطاعت کر کے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا. میں نے کہا آمین. ماں باپ بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا ہے. عام طور پر وہ کام بھی نہیں کرتے، گھر میں رہتے ہیں. تو جو جوان اولاد ہے نا، ان کا وجود ان کو بڑا کھٹکتا ہے کہ بڑے میاں یا بوڑھی عورت گھر میں پڑی پڑی اور یہ دخل اندازی کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی تو گویا خدمت کرنے کا وقت ہے، ان کی اطاعت کرنے کا وقت ہے. ان کی خدمت اور اطاعت کر کے جہنم سے بچ کر کے جنت کے مستحق بن جائیے. قرآن میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. توحید. دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں پہنچ جائیں یا دونوں میں سے ایک، قرآن کا ارشاد ہے فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک مت کہو. ہمارے نوجوان بعض تو ایسے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے. ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے کسی گھر کے ملازم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو. اف یعنی کوئی ایسی بات نہ کہو، زبان اونچی آواز سے بھی نہ بولو کہ جس سے ان کو کے دل کو ٹھیس پہنچے، تکلیف پہنچے. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے. اف تک بھی مت کہو انہیں. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، گویا ہماری بات نہیں مانی جا رہی، ہم نے یہ کہا تھا تم نے یہ کر لیا. گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ باپ ہے اور یہ سامنے اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. شرم نہیں آتی ہے.
باپ باپ ہے اور ماں ماں ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ان کے اتنے فضائل آئے ہیں ان کی خدمت کے، میں اگر ابھی ان کو شروع کروں گا بیان کرنا تو بہت لمبا وقت چاہیے. مجھے تو صرف وہ حدیث بیان کرنی ہے. اسی لیے فرمایا، اور بڑھاپے میں کیونکہ جوان ہے، ماں باپ جب تک کما رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اولاد کو، اپنے بل پر ہیں، اپنے سہارے پر ہیں، پھر تو وہ پیسے دیتا ہوا اور کماتا ہوا آدمی سب کو اچھا لگتا ہے. لیکن جب وہ بیٹھ جائیں گھر میں، بڑھاپا کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکیں، تب ان کی خدمت کی جائے. گویا پھر اللہ کے لیے خدمت کرے گا بندہ، پھر کسی کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہیں ہوگی ان کی ذات سے. یہ تو بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب دونوں میں سے کسی کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. تو تیسرا وہ بد نصیب شخص ہے کہ جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پالے بڑھاپے کی حالت میں اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. جبرائیل نے کہا، یہ بد دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے. تو یہ تین بد نصیب لوگ ہیں. پہلا رمضان ملا اسے، اور رمضان کے مقدس مہینے سے اور اس میں جو اللہ کی طرف سے انوارات اور اس کی برکات اور اس کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان عام ہو رہا ہے، ان سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، غفلت میں اس کو عام دنوں کی طرح زندگی گزار دے، تو اس شخص کے لیے بھی بد دعا ہے. ہم اپنا احتساب کریں، حساب لگا لیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو جو باقی دن بچے ہوئے ہیں ان کو صحیح طریقے سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے ان کو گزاریں. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور جب رمضان گزر جاتا ہے اور عید کی رات آتی ہے تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہو سکتا ہے، اور ہم جب اللہ سے مانگیں گے سچے دل سے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں آ جائے گا جو جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. جب کہا جاتا ہے جہنم بڑی خوفناک جگہ ہے. یہ کوئی روایتی انداز نہیں ہے جہنم کا کہ جہنم کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک جگہ ہوگی. جہنم کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہے. ایک حدیث سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل سے ذرا جہنم کی آگ کے بارے میں بتاؤ. جبرائیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا، وہ زرد ہو گئی. پھر اللہ نے اس کو 1000 سال تک اور دہکایا، وہ سرخ ہو گئی. پھر اللہ نے اس کو 1000 سال تک اور دہکایا، پھر وہ سیاہ ہو گئی. 3000 سال تک مسلسل دہکائے جانے کے بعد میں، بھڑکائے جانے کے بعد میں جہنم کی آگ اس وقت سیاہ ہے. اس کا اندازہ آپ، اس کی سختی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آدم زمین پر ہیں، ان کے کھانا وانا بنانے کے لیے ذرا تھوڑی سی آگ جہنم کی ان کو لیے دے دو. جبرائیل امین گئے مالک کے پاس جو جہنم کا داروغہ ہے، اس سے کہا کہ ذرا آدم کے لیے تھوڑی سی آگ چاہیے. مالک نے کہا کتنی آگ چاہیے؟ کہ تھوڑی سی دے دو. کہ تھوڑی سی کتنی؟ 1 چھوارے کے برابر دے دو. 1 چھوارے کے برابر جہنم کی آگ. اگر آپ 1 چھوارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے گئے تو 7 زمین اور 7 آسمان پگھل جائیں گے. اس اتنی سخت ہے. چھوارا تو سمجھتے ہیں نا سب. تو جبرائیل نے کہا کہ پھر کتنی آگ لے کر کے جاؤں؟ تو پھر چھوارے کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی کے برابر آگ دے دو. انہوں نے کہا اگر اتنی بھی آگ تم لے کر کے چلے گئے دنیا کے اندر تو دنیا کے اندر کبھی آسمان سے اس کی تپش کی وجہ سے کبھی بارش نہیں ہوگی. اتنی سخت آگ ہے. تو پھر کہ انہوں نے کہا پھر 1 ذرے کے برابر دے دو. 1 ذرہ جو معمولی ہوتا ہے ذرہ بالکل اس کے برابر جبرائیل امین جہنم سے آگ لے کر کے آئے. 70 مرتبہ اس کو نہر میں غوطہ دیا، اور غوطہ دینے کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط پہاڑ تھا اس کے اوپر اس آگ کو رکھا گیا. پھر بھی اس کے اندر اتنی شدت تھی کہ پورا پہاڑ وہ اس کی شدت کی وجہ سے پگھل گیا. اور پھر اس میں سے جو دھواں نکلا ہے وہ دھواں
لوہے کے اندر اور لکڑیوں کے اندر جذب ہو گیا، اسی دھوئیں کی جو آگ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ جہنم کے ایک ذرے کا جو دھواں ہے، اس دھوئیں سے یہ آگ ہے جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی انگلی تک نہیں رکھ سکتے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی۔ اس لیے جہنم سے بہت ڈرایا گیا ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو۔